ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچے سرکار سے آئی ہوگی، اور چاند قربان ہوا آپ کے اشارے پر، چاند قربان ہوا آپ کے اشارے پر، وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی، وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی، اور تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا، کہ قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی ہوگی،
اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی چوکھٹ پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ماسٹر سمیر، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ انداز میں اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. آپ سارے دوستوں کو میری طرف سے اور نیوز کیفے ٹیم کی طرف سے السلام علیکم، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نیوز کیفے دیکھ رہے ہیں اور آج ہم نے اپنا پروگرام تھوڑا سا دیر سے شروع کیا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، مگر نہایت ہی خوبصورت انداز سے شروع ہوا ہے. اس کی مجھے بڑی خوشی ہے اتنی خوبصورت نعت سے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق یقیناً رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. ہم رمضان کے حوالے سے اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہمیں اجر اس کا دیتا ہے، ہمارے ہر ایک کام کا، ہر اچھے فعل کا. تو ایکچولی یہ نیکی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نیکی اور بدی کا، یہ جو کانسیپٹ ہے ثواب اور گناہ کا، یہ جو کانسیپٹ ہے اچھائی اور برائی کا، یہ کیا ہے؟ ہمیں نیکی کا سوچ کے کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیے یا صرف اچھا کام کرنا چاہیے؟ اور نیکی اور گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کا کام ہے کہ وہ اس کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کیا ایکچولی نظریہ کیا ہے یہ ایک اچھے مسلمان بننے کا؟ ایک مومن کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان کی طرح اپنا وقت گزارنا ہے، بہترین انسان کی طرح پریکٹس کرنا ہے، تاکہ پورے اس مہینے کے بعد بھی ہماری ذات میں یہ سارے شیڈز رہیں اور ہم ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کے سامنے آئیں. تو یہ بہت سارے جو نظریے ہیں وہ سارے کلیئر ہونے چاہیے. تو اسی لیے آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. آج جو پہلے اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں کا آپ؟ کرم ہے. آپ کو بھی مبارک رمضان شریف کا چوتھا روزہ. خیر اور وہ بھی مبارک. چوتھا روزہ بھی اور جمعے کا دن بھی ہے تو بڑا جی ہاں. برکت والا ہے ماشاءاللہ. آج تو ویسے بھی ذرا اور قد بڑھ گیا آج کے دن کا اور آج کے روزے کا. بالکل. اچھا جی، میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ ہیں جناب مولانا نعیم الحسن الحسینی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں اور آپ کی طرف سے بھی اس موضوع پہ آج اچھا اضافہ رہے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا صادق نقشبندی صاحب، ذرا سب سے پہلی تو بات یہ جاننے والی ہے کہ آخر نیکی ہے کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیکی ہے کیا، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود صحابہ نے پوچھا مل بر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا چیز ہے؟ اچھا. جب حضور سے پوچھا اور مل اثم اور گناہ کیا ہے؟ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر ایک کی سامنے والے کی پوزیشن کو دیکھ کر کلام فرمایا کرتے تھے. اسی لیے حکم بھی یہی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کی مقدار کے مطابق ان کے لیول کے مطابق گفتگو کرو. صحیح ہے. اب یہاں سامنے والے نے کہا مل بر یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اب وہ عورت جس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے یا رسول اللہ ساری رات عبادت کرتی ہے مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا جہنم میں. تو پتہ چلا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اچھا یہاں لفظی حرفی حوالے سے میں تھوڑی سی اصلاح میں چاہوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اخلاق الف کے زیر کے ساتھ میں اخلاق، اس کا معنی پرانا کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا. اخلاق زیر کا معنی اگر زیر لگا دی جائے نا تو اس کا معنی پرانے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا. اصل جو لفظ ہے وہ اخلاق ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس. اب یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے گناہ کا لیول نہیں ہے.
یہ جو لیول جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ کہیں گے مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. جی بتائیے. اس نے فرمایا کہ گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے, گناہ کرو تو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسندیدہ ہو کہ لوگوں کو اطلاع ملے, لوگوں کو خبر ہو جائے, یہ تمہیں ناپسندیدہ ہو. اب یہاں پر یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی تعریف ہوگی یہ گناہ کی کہ جو نیکوکار ہیں اور ان کا جو ہے اندر سے ضمیر کو جاگا ہوا ہے, ضمیر زندہ ہے, اور تھوڑا سا بھی گناہ ہوتا ہے تو کھٹکتا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ شراب بھی پی رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں اور اس کو وہ کھٹکتا ہی نہیں ہے ان کو, تو کیا گناہ نہیں ہے ان کے لیے؟ وہ ہے جو غیبت بھی کر رہے ہیں اور کھٹکتا ہی نہیں ہے, کیا گناہ نہیں ہے؟ تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک اچھے لیول والے لوگ ہیں. اگر ان کے حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور ہر شخص کے لیول کے مطابق کلام فرمایا کرتا تھا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ رب کی رضا نیکی ہے, رب کا غضب گناہ ہے. اب وہ کام جس سے رب کی رضا حاصل ہو جائے وہ نیکی بن جائے گی, اور وہ کام جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے گا وہ گناہ بن جائے گا. اور ایک بات اور عرض کروں کہ رب نے اپنی رضا کو نیکیوں میں رکھا ہے, اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح, اس لیے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ بڑا کام دیتی ہے, اور بعض دفعہ چھوٹا سا بھی گناہ بڑا نقصان دیتا ہے. اس لیے چھوٹی نیکی بھی کر لینا چاہیے, بڑی نیکی بھی کر لینی چاہیے, کہ کس میں جو ہے وہ گرفت ہو جائے, کس میں وہ جائے, وہ رب جانے. یا ایسا ہی کہتے ہیں نا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ادا پسند آ گئی, تو وہ صرف ایک چیز ہی وہ آپ کی پوری منزل ہی بدل کے رکھ دیتی ہے, اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں, فرش سے عرش پہ پہنچا دیتی ہے نا. اچھا, جیسے کہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, کہ وہ جا رہے تھے اور اس وقت شراب کی حالت میں تھے, اور سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا, زمین پر تو پرچی اٹھائی, چوما اور آنکھوں سے لگایا, اس کو لے جا کر ادب سے رکھا, اور اس وقت کے بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تمہاری ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تم کو مقامی ولایت عطا کر دیا. بالکل. بعض دفعہ چھوٹی نیکی کو بھی کرتے رہنا چاہیے, کون سی ادا رب کو پسند آ جائے بیڑا پار ہو جائے. ہاں, مطلب وہ ایک معاملہ سچویشن ایسی تھی کہ اللہ کو اس وقت پسند آ گئی, مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم شراب پی کے اور جو ہے نا وہ چنتے رہیں. مگر اس کا مطلب یہ تو آتا ہے کہ اگر کبھی بھی رستے پر کوئی اگر پرچہ رکھا ہوا جس میں اللہ کا نام لکھا ہو, قرآن کی آیت لکھی ہوئی, تو اٹھا لیا کریں. بالکل اٹھا لیا, اس امید سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں. اے اللہ تو نے ان پر کرم کیا, مجھ پر بھی کرم فرما دی. بالکل ایسا. اچھا, مولانا نعیم الحسن الحسینی صاحب, سر ایک جو دوسرا جو سوال ہے نیکی کے حوالے سے تفصیل سے انہوں نے بتایا سالسی صاحب نے, وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں نیکی اور گناہ کا سوچ کے کام کرنا چاہیے, یا ہمیں صرف اچھائی اور برائی اس کے اوپر جو ہے نا فوکس رکھنا چاہیے کہ یس یہ کام اچھا ہے مجھے کرنا ہے, یہ برا ہے یہ نہیں کرنا ہے, ثواب اور گناہ نیکی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حسنہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پورے اسلام کا جو وجود ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے. بے شک, اس کے علاوہ اسلام ہے ہی نہیں. بے شک, بے شک. پورا بنیاد اسلام جو ہے, ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم دیجئے. آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی, کہا جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ, جا کر کے اس سے قرآن سیکھو, دین سیکھو. ابھی جو ہے وہ یہی سورہ اس صحابی کے پاس بیٹھ کر کے اس شخص نے پڑھا, اور جب اس آیت پر پہنچا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, بس یہ اس نے جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اٹھ گیا وہ شخص, اور کہا بس ھذا یکفی, یہ میرے لیے کافی ہے. وہ شخص اٹھ کر کے جانے لگا. پیچھے سے صحابی رسول اکرم دوڑتے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ آج یہ کیسا شاگرد آپ نے بھیجا ہے, ابھی تو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی تو کچھ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے اور یہ جا رہا ہے. کہا یہ اس وقت فقیہ ہو کر کے جا رہا ہے, رجل فقیہ, یہ فقیہ ہو کر کے گیا ہے. کیا اس نے صرف ایک آیت قرآن کے لیے کہ اگر تم اچھائی کرو گے اچھائی دیکھو گے, برائی کرو گے برائی دیکھو گے,
اسے راستہ مل گیا اسی سے ہی. اس نے کہا بس یہ کافی ہے میرے لیے. ہاں ابھی عزیزان گرامی مثلاً آج آپ دیکھیں تقریباً اگر 100 چینل ہیں تو گفتگو تقریباً 100 چینلوں پر یہی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ نیکی میں کمی ہے, اچھا برائی میں اضافہ ہے. میں آپ کو بالکل یہاں پہ روکنا نہیں چاہ رہا تھا, بات کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مجبوری ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آئیں گے تو میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہیں سے بات کو دوبارہ سے شروع کریں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں نیکی اور رمضان کے حوالے سے. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری مولانا نعیم الحسن الحسینی صاحب سے اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ کے حوالے سے. آپ حضور یہ کہہ رہے تھے, وہ اس آیت کے بارے میں, سورہ کے بارے میں بیان کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ, ہر جگہ پہ آپ کو ایسی ہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, مگر بہت کام ہونا باقی ہے. کچھ ایسی بات کر رہے تھے آپ. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ شہر کراچی کی جتنی مساجد ہیں وہ اس وقت نیکی پہ ہی گفتگو کر رہی ہیں. شہر کراچی کے کیا بلکہ پورے پاکستان کے جتنے چینل ہیں وہ نیکی پر ہی گفتگو کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کم اور برائی زیادہ. ہاں صحیح ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہے, صحیح ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ چن بخلوت می روند کار دیگر می کنن. ظاہراً تو اچھی باتیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کار دیگر می کنن, یہ کچھ اور ہی کہتے ہیں اور یہ کچھ اور ہی کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لما تقولوا ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کر رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. آج سب سے بڑا, یعنی مجھ سمیت آج اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ جو برائی زیادہ ہے اور نیکی کم ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اس کا عامل نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کر رہا. یہ چھٹاک ور کی زبان کا ہلانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس چھٹاک ور کی زبان پر اس وجود کو ہلانا وہ بہت مشکل کام. بے شک ایسا, بے شک. تو آپ کے مطابق جو نیکی ہے وہ اچھائی ہے, مطلب جو آپ اچھائی کرتے ہیں وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. پورا اسلام ہی یہی ہے. اسلام ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پورا اسلام ہے یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا داعش, طالبان, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے میں سے نہیں ہیں. یہ تو باقاعدہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہوئی. استعماری قوتوں نے, یہودی قوتوں نے ان کو تیار کیا اور اسلام کے نام پر ان کو استعمال کیا, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن اسلام یہ نہیں ہے. ہاں, اسلام کی شکل یہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ. اب اس میں کیا ہوا کہ مسلمان ممالک کی جو اسٹیبلشمنٹس تھیں وہ ان کے پیسہ لے کر کے ان کے اوپر کام کرتی رہیں اور اس مذہب کو, اس دہشت گردی کو پروجیکٹ کرتی رہیں. نتیجتاً اس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا گیا, نیکی سے جوڑ دیا, یعنی بدی کو نیکی سے جوڑ دیا گیا. یعنی روح افزا کی بوتل کے اندر شراب ڈالی گئی اور کہا یہ روح افزا ہے. یہ ہوا اسلام کے ساتھ. تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہیں, اتنا نمازیں, تراویاں, روزے, زکوٰۃ, خمس, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نیکی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, برائی جو ہے بڑھ رہی ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر آپ کسی علاقے میں چلے جائیں تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے راضی نہیں ہے. اکثراً جگہوں پر یہی صورتحال ہے. ایک خاندان میں چلے جائیں, 4 اگر بھائی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے راضی نہیں ہے, دوسرا بھائی تیسرے بھائی سے راضی نہیں ہے. کیا ہے مثلا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, یعنی مفہوم ہے نماز روزہ سب ختم ہو گیا یہاں پر, اگر عمل میں نیکی نہیں ہے. یہ
مسائل ہیں، مشکلیں ہیں مسلمان۔ ماسٹر سمیر، ویسے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نیکی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ نیکی تو ہر وقت ہے، اور ظاہر بات ہے رمضان کا ہم اگر اتنا ادب کر سکیں تو بہت ضروری ہے۔ اور نیکی تو میں ہی سمجھتا ہوں چلتے پھرتے انسان کو بھی، اگر کوئی چلتے پھرتے انسان نیکی کر دے کسی کو دے کر، یا کسی کو نظر بھر محبت سے دیکھ کر بھی وہ نیکی ہے اس رمضان صحیح ہے، میں۔ اچھی کسی بات کو ہے۔ نہیں، کسی خاص کو نہیں، کسی ایک کو نہیں، مگر سب ماں کو کو دیکھ کر، باپ کو بالکل۔ دیکھ کر، میرا خیال ہے یہ بہت بڑی مسکرانا نیکی بھی ہے۔ ایک اچھائی ہے۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، حضور نے فرمایا اچھا گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا، یہاں جو آپ نے کہا، اور ماشاءاللہ نعیم الحسن صاحب نے جو ہے اسم شریف میں نے صحیح لیا نا، نعیم الحسن صاحب نے بڑی اچھی تشریح فرمائی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کتاب کیمیا سعادت میں نقل کیا کہ ہر انسان کے ساتھ میں، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کو ملہم کہا جاتا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے جس کو موسس کہا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، اور شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو پھر اکثر بندہ گناہ کی طرف راغب کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ بھائی عام طور پر دیکھا جائے کہ گناہ کی طرف راغب زیادہ ہو رہا ہے، نیکی کی طرف رغبت کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے، اس لیے۔ ہاں، اصل ایک وجہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ مکلف نہیں ہوتا۔ پیدا ہونے کے بعد جب مکلف نہیں ہوتا تو شیطان تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ شریعت کے احکامات جب بالغ ہونے کے بعد پھر شریعت کے احکامات اس پر نافذ ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس پر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ تو اب جیسے پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کو وسوسے وغیرہ کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیتا ہے، مگر جیسے بالغ ہوتا ہے تو فرشتہ اب اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو جو ہے نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اب چونکہ پہلے سے شیطان اپنا کام پکا کر چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس بندے کو نیکی کی طرف آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کا معنی پلٹنا، ایک طرف روح ہے ایک طرف نفس ہے، انسان کے وجود میں ایک طرف روح ہے ایک طرف نفس ہے، نفس اس کو گناہ کی طرف لا رہا ہے، روح اس کو روحانیت کی طرف لا رہا ہے۔ اب یہ قلب ہے اس کا، اب اس کا ارادہ ہے، اگر وہ نفس کی طرف گیا تو گناہ کی طرف گیا، اور نفس سے رک کر روح کی طرف گیا تو نیکی کی طرف آ گیا۔ یہ انسان کے اپنا ارادے پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سر۔ نیکی جو ہے یہ ایک توفیق الہی بھی ہے، کہ یعنی اب یہ توفیق الہی انسان کی تقدیر میں کیسے شامل حال ہو سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلا ہر کسی کو بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ نیکی کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے؟ یہ نیکی کی توفیق بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایک تو اندر سے خواہش مند ہونا، دوسرے ایک دفعہ مثال کے طور پر آپ نے ایک نیکی کر دی، لیکن اس نیکی کا دوام، اس پہ باقی رہ جانا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 مہینے کسی غریب کو راشن دے دیا، لیکن اس کو 12 مہینے اس غریب کو راشن دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، لیکن یہ مسلسل کنٹینیو آپ غریبوں کی مدد کرتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صحیح ہے، کسی یتیم کو آپ نے ایک دفعہ تو کھانا کھلا دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، رمضان کے مہینے میں اسے کھانا کھلا دیا، آپ نے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے اس کی کفالت کر دینا، یہ کیسے ممکن؟ یہ کیسے ممکن؟ ہاں ہاں ہاں، یہ توفیق جو ہے یہ کب ملتی ہے بندے کو؟ یہ جب تک کہ آپ بارگاہ الہی میں، جس کو کہتے ہیں کہ راز و مناجات، جب تک آپ بارگاہ الہی میں طلب نہیں کریں گے کہ بار الہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں انسانیت کے کام آ سکوں، میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں، کنٹینیو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کو متوجہ کرتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی ہیں تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچھا، دعائیں بھی خدا کو پسند ہیں کہ جب انسان مانگتا ہے اللہ سے۔ ہاں، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی اچھا یہ جملہ سر وہ ماں والا جملہ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جس طرح ماں بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے مطلب اسے اندر پیار کیئر تو اتنی ہی ہوتی ہے۔ ماں کی محبت تو اس کے عشر و عشیر بھی نہیں ہے، خدا کی محبت کے سامنے ماں کی محبت عشر و عشیر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل تو اللہ کی محبت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
ये जो मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, फिर उसके बाद जब तुम इस दुनिया में मगन हो जाते हो तो फिर मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ इसी के पीछे जाओ। मगर रिस्क देता रहता हूँ। नहीं, छोड़ देता हूँ, मेरे लिए तो रिस्क तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने जब तुम्हें, लाजमी सी बात है, जब तुम्हें दुनिया में भेजा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम भूखे ना सो, हाँ ठीक है ना। लेकिन ये रिस्क का उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। वो कहता है, सवाल आपने जैसे कहा कि ख्वाहिशमंद होना बड़ा ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है, और दुआ करना, ये बात हकीकत है कि इंसान, अल्लाह ताला किसी की मदद करने के लिए ख़ुद तो ज़मीन पे नहीं आते हैं, वो ये हम में से ही किसी एक का इंतखाब करते हैं, उसे चुनते हैं, ओके, उस बंदे तक जाके रोटी पहुंचा के आओ या उसे जाके उसकी मदद करो। तो वो मेरे ख्याल वो चुनाव जो है ना, वो उसके लिए हमें उम्मीदवार होना और दुआगो होना बड़ा ज़रूरी है कि हम, है ना, कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी, जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये तुमहारी दुआएं हैं जो मुझे मुतवज्जे करेंगी, और फिर जो जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। हाँ, शरीयत के एतबार से, ये नहीं कि मसलन खुद, लाजमी सी बात है, जो मांगने वाला है, जो मुसलमान है, जो आरिफ है, वो गलत चीज़ नहीं मांगेगा। हाँ सही है। ठीक तो है। क्या बदी से सिर्फ बचना, सिर्फ बदी को कंट्रोल करना, बुराई को, कि यही काफ़ी है, खुद ब खुद अच्छाई के रास्ते पे हम चल पड़ते हैं इससे? बदी को रोकना और अच्छाई की तरफ जाना, मैं समझता हूँ अच्छाई करना आसान है, लेकिन बुराई को रोकना जो है वो एक मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ। अपने अंदर की जो बुराई है अगर उसको रोका जाए। हाँ, बुराई को जो रोकना है, बिल्कुल अरबी का एक मकाला है, एक जुमला है कि दफ़्उ ज़रर औला मिन जल्बिल मनफ़अत, यानी नुकसान का दूर करना जो है वो पहले है, ठीक और है, नेकी का या नफ़े का हासिल करना जो है वो बाद वो में। बाद में, वो दूसरी तरजीह है आपकी। हाँ। पहली तरजीह ये है कि आप जो नुकसान हो रहा है उसको रोकें, आप उसको रोकें। हाँ, जरा ब्रेक इवन पे आए। हाँ, यानी ठीक वो है। जो, अगर आपने मिसाल के तौर पे उस नुकसान को नहीं रोका तो वो वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं, हाँ नफ़े तक पहुँचेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। सर, एक वक्फे तक पहुंच चुके हैं हम, बातों बातों में पता ही नहीं चला। एक, जी हाँ, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इसी बात को, इसी मौजू पे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से एक मौजू पे, रमज़ान और नेकी, जिसमें अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। आज मौलाना नूरुल हसन अल हुसैनी साहब, जिनसे वक्फे से पहले बड़ी एक तफसील से और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी जारी थी, अभी हम अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब से इनकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि नेक आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो नेकियां ही नेकियां हों उसके पास ना, तो उसी को ही नेक कहा जा सकता है। तो क्या ख़ुद हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का, अच्छाइयाँ करके और नेकियां करके आपको ये पता चल सकता है कि यस मैं एक नेक आदमी हूँ, या ये इख्तियार दूसरों के पास है कि वो आपको नेक इंसान की हैसियत से जाने, या ये इख्तियार अल्लाह ताला के पास है कि वही आपको नेकों में शामिल करें या बदों में? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। पहली बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो बंदे के अंदर नेक बंदा होगा ना, उसके अंदर आजी होगी और वो ये कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फजल है। क्योंकि आपने देखा कि वहाँ हज़रत आसिफ बिन बरक़िया सूरह नमल में आता है कि जब हज़रत यूसुफ़ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो बिल्किस का तख्त लेकर आएगा, तो आपने कहा मैं लेकर आऊँगा, और कितनी देर में कहा कि क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुहु, पलक झपकने से पहले। और जब फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा, जब देखा तो सामने रखा था, तो आपने ये नहीं कहा कि ये मेरी ताकत है, ये मेरा कुछ है, बल्कि आपने फरमाया हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। सही है। तो नेकोकार जब भी होगा, कोई साहिब तसर्रुफ़ होगा या कोई भी कमाल वाला होगा, वो कहेगा मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जो तेरा सदावा। वाह वाह वाह। कहने का मकसद है कि वो ये कहेगा। दूसरी बात, अपने आप को नेकोकार ज़ाहिर करना ये रियाकारी में शामिल है,
چونکہ وہ ریاکاری شامل ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں اور جہان یہ کہے کہ یہ سب کچھ ہے. چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور فرشتوں سے کہہ دو کہ سارے فرشتوں سے محبت کریں. اور پھر زمین میں یودع لہ القبول فی الارض، زمین پر اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا راستہ جو قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اسی لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں سوائے مصطفیٰ کی سنت کے. ان کی سنت پر چلو گے تو وہی نیکی ہے، جو ان کی سنت کے خلاف ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. اچھا ایک بات یہاں عرض کروں گا چونکہ مجھے معلوم ہے ٹائم شارٹ ہے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو ایک کسی نیکی کا ارادہ کرے، یہ بڑی پیاری بات ہے ناظرین سنیے، فہیم بھائی آپ کو بھی مزہ آ جائے گا، کہ حضور نے فرمایا جو کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کرے تب بھی اس کے ارادے پر اللہ ثواب دے دیتا ہے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھ کر ثواب دیتا ہے. یہ تو حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور کر لے تو 1 گناہ ملتا ہے، مگر گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے. اب جب طالب علمی کے دور میں مولانا محمد حسن حقانی صاحب کے ہمیں پڑھا کرتا تھا، استاد صاحب نے جب یہ حدیث شریف یعنی پڑھی تو میں نے کہا استاد صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو اس کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، یہ کیوں؟ استاد صاحب نے فرمایا گناہ نہ کرنا بھی دیکھ نیکی ہے نا. تو یہ بھی سب سے بڑی بات ہے مولانا صاحب والی بات کہ نقصان کو پہلے روکنا ہے فائدے. اور دوسری بات چونکہ جمعے کا دن بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر جیسے حضور نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی سانس بھی تسبیح ہے. ایک بندہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے اور ایک بندہ روزے دار جو ہے اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی دعا بھی اجابت ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی بخشش کرتا ہے. مگر جب رمضان المبارک کا جمعہ آتا ہے، یہاں جو خمیس جیسے جمعرات جا رہا ہے، رات جمعے کی شروع ہوتی ہے، ہر ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ہر ایک ساعت میں، ایک لمحے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ذکر اذکار کریں. اور خود حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف میں کثرت سے ذکر کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں اور استغفار کی کثرت کریں. گڈ ماشاء اللہ. اچھا علامہ نعیم الحسن صاحب، سر کیونکہ وقت کم ہے، واقعی بات سچ ہے، کوئی ایسا کوئی کام، مطلب ایسی کوئی وہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوں اور ہمارے لیے بڑی آسان بھی ہوں. مطلب دیکھیں ہم جیسے مجھ جیسا گناہ گار آدمی اسے بڑا مشکل ہے اچانک جو ہے وہ ساری چیزیں اپنا لینا اور اولیاء کرام والی زندگی جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کے لیے جو صرف جس نے رمضان جو ہے وہ عبادت کرنی ہوتی ہے، مطلب بڑے افسوس دکھ والی بات ہے اس کے لیے. کوئی دیکھیے آپ چاہتے ہیں اگر کہ رمضان سے بڑھ کر کے بھی آپ عبادت کریں تو بہت ہی چھوٹی سی نیکی ہے، آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرتا رہے گا. آپ جب بھی خالی بیٹھیں یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. زبردست. بس کچھ نہیں، پھر سے ریپیٹ کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ ہی بتائیں حضرت. ہاں بڑا زبردست. اے میرے مالک، اے رحمان، اے رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، ہاں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. سبحان اللہ. بہت ہی آسان ہے. اگر مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو آپ صرف یہ نیت میں لے لیں اس کو کہ بار الہ میرے دل کو نیک ارادوں پہ قائم رکھ. اور آپ پڑھتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. بس اس کا ورد آپ کریں. یہ چھوٹی سی نیکی ہے لیکن آپ دیکھیں گے آپ اتصال پیدا کر لیں گے اس رمضان سے اس رمضان تک. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صادق نقشبندی صاحب، مولانا نعیم الحسن صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ماسٹر سمیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی آواز کے ساتھ اور آپ کے
چند اشعار کے ساتھ جو ہے ہم اجازت چاہیں گے. دوستو یقیناً آپ کو ہماری یہ جو ایک چھوٹی سی نشست تھی یہ پسند آئی ہوگی اور اس میں سے آپ نے بھی بہت ساری چیزیں جانی ہوں گی, لیکن میں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے. اور آج کی جو گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات سے جو برائی ہمیں حاصل ہو, جو برائی کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم اس سے دور رہ سکیں. آٹومیٹکلی برائی کے راستے سے ہٹیں گے تو دوسرا راستہ ہی اچھائی کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, اور ماسٹر سمیر صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ چند اشعار کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. روزے کے سامنے میں, روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے.